بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داستان کل یہاں تک پہنچی تھی کہ تمام تر ناکامیوں کے بعد سارے حربے آزما لیے، قریش نے بنو ہاشم کے خلاف، مخالفین نے رسول اللہ کے خاندان کے خلاف، ہر جگہ ناکام ہوئے، یہاں تک کہ پھر بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ رسول اللہ کے گھر والوں نے شیب ابی طالب میں بہت مشکل 3 سال گزارے، یہاں تک کہ وہ جو مرحلہ ختم ہو گیا، وہ کیسے ختم ہوا وہ آپ نے سب سن لیا، کل تو ریپیٹ نہیں کرتے آج۔ پھر کل ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ شیب ابی طالب کا محاصرہ تو ختم ہو گیا، لیکن آزمائشیں ختم ہوئی؟ ہم نے کہا نہیں، ہم نے کہا آزمائشیں تو شروع ہوئی ہیں، بلکہ اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس نے ان کے دل کو گہرے غم میں ڈبو دیا ہے۔ کل ہم نے کہا تھا ابھی مزید غم ہے، ابھی تو آگے بہت صدمے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کل عرض کریں گے، تو آج عرض کرتے ہیں۔ شیب ابی طالب بھوک، شیب ابی طالب تنگی، شیب ابی طالب سماجی تنہائی کے 3 سال، کہنا آسان ہے 3 سال یہ جسموں کو کمزور کر چکے ہیں، یہ دلوں کو تھکا چکے ہیں، ایموشنلی بھی افیکٹ ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے۔ اور ابھی اس سارے انسیڈنٹ سے دیکھیں اپنے سامنے اپنی آل اولاد کو 3 سالوں تک اس عالم میں دیکھنا آسان تو نہیں ہے نا۔ ابھی یہ وقت یا ابھی یہ لوگ پوری طریقے سے سنبھل بھی نہ سکے تھے شیب ابی طالب ایپیسوڈ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں دو ایسے صدمے آئے جنہوں نے دل کو گہرے غم میں ڈبو دیا۔ پہلا، سب سے پہلے وہ سایہ اٹھ گیا جو بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ تھا، حضرت ابو طالب، چچا بھی، محافظ بھی، سہارا بھی۔ اب دیکھیے، اب یہ صرف آپ کے چچا اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، رسول اللہ کا سپورٹ سسٹم چلا گیا۔ یعنی ابھی کل تک جب شیب ابی طالب میں برا وقت تھا تو یہ حضرت ابو طالب تھے جنہوں نے دن رات رسول اللہ کی ہر اعتبار سے حفاظت کی ہے، فزیکلی بھی حفاظت کی ہے۔ یعنی راتوں کو رسول اللہ کی جگہ بدل دیتے تاکہ کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کر دے، نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور آپ نے کل کے ایپیسوڈ میں کانفیڈنس دیکھا تھا نا حضرت ابو طالب کا رسول اللہ پر، کہ انہوں نے کہہ دیا اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے۔ ابو طالب گئے کفار کے پاس کہ یہ ہو گیا ہے، محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، میرے اور آپ کے رسول اب تنہا ہو رہے ہیں، امت کا غمخار تنہا ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ تنہا ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنی تنہائی کا دکھ دور کرنے کے لیے جن کا ذکر کر کے لطف لیتے ہیں نا، وہ تنہا ہو رہے ہیں۔ اور ابھی رسول اللہ کے صدمے کی کثرت باقی ہے کہ ایک اور چراغ بجھ گیا ہے۔ اب میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ یقین جانیے یہ حسن اتفاق ہے، حسن اہتمام، مجھے نہیں معلوم۔ یہ داستان ہم نے شروع کی اور ہم چلتے چلے جا رہے تھے، ورنہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن عجب اتفاق ہے کہ ہم نے آگے جو تذکرہ کرنا ہے وہ آج کے دن سے ہی منسوب ہے۔ آج 10 رمضان ہے۔ حضرت ابو طالب کے بعد ایک اور چراغ بجھ گیا، ایسا چراغ جس نے 25 برس تک رسول اللہ کے گھر کو سکون، جنہوں نے 25 برس تک رسول اللہ کے گھر کو محبت اور حوصلے سے روشن رکھا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا، اور یہ آج کے دن ہوا ہے 10 رمضان۔ کہ مجھے نہیں معلوم اس داستان کا کہ جب ابتدائی لمحات تھے نا تو مدینہ منورہ میرا جانا ہوا تھا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر ہم نے اس داستان کے ابتدائی لمحات لکھنا شروع کیے تھے، اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ ایک ایفرٹ ہے، اس کو کامیاب کرنا۔ ہماری کیا ہوگا ہم رسول اللہ کا ذکر لوگوں تک پہنچائیں، لیکن اگر ہم ذریعہ بن جائیں شاید آخرت میں کچھ معاملہ ہمارا بہتر ہو جائے۔ تو یہ ساری داستان دل سے بہت قریب ہے، ساری۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کا مؤسس قبیلہ ہے، قبیلے کا نام بنو اسد ہے، ان سے آپ کا تعلق ہے، مکے کی انفلوئنشل خاتون ہے، مکے کی باوقار خاتون ہے، مکے کی سکسیسفل خاتون ہے، مکے کی مالدار خاتون ہے۔ اور یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، آسان نہیں ہے اس زمانے کا مکہ بھائی، ابھی کل تک میں یہاں بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، وہاں پر ایک خاتون اس طرح ایکٹیو ہیں،
فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے. اس دور میں جب عورت کا معاشی کردار محدود سمجھا جاتا تھا، جناب خدیجہ اپنے تجارتی قافلوں کو شام بھیجتی تھی، دیگر علاقوں تک بھیجتی تھی. اللہ تعالیٰ ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، ملیکۃ العرب، عرب کی ملکہ، بہت مالدار خاتون. دولت اب یہ جملہ سنیے گا، اس کا لطف لیجیے گا. بہت مالدار خاتون، میں کہہ دوں دولت ان کے پاس تھی لیکن سرمایہ ان کا کردار تھا. بہت دولت تھی لیکن وہ دولت سرمایہ ان کا کردار تھا. امہات المومنین کے کیا کہنے ہیں. سب تجارتی قافلے جاتے تھے، بڑے بڑے تجارتی قافلے جاتے تھے. اسی تجارت کے سلسلے میں انہوں نے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کا نگران مقرر کیا. میں تیزی سے آگے بڑھاؤں. قافلہ گیا، قافلہ آیا، جو جناب خدیجہ کا نمائندہ تھا، جو ان کا غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ. اس سے انہوں نے رپورٹ لی. اس سال ریکارڈ پروفٹ ہوا. جناب خدیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم نے ان کو کیسا پایا؟ اور وہ کیا کہے کیسا پایا؟ اس نے کہا میں نے ان جیسا شخص دیکھا ہی نہیں کبھی، ہر اعتبار سے. تجارت میں ایمانداری عروج پر، تجارت میں اخلاق عروج پر، جھوٹ تو کوسوں دور ہے، کوئی تصور ہی نہیں، منافع بھی ہو رہا ہے. میسرہ نے بتایا میں نے تو یہ بھی دیکھا، اللہ اللہ، میں نے تو یہ بھی دیکھا، عرب کا صحرا ہے نا، تپتی ریت ہے. میسرہ نے بتایا میں نے یہ بھی دیکھا کہ گرمی میں بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوتا تھا. جب یہ سارا ایپیسوڈ ہو گیا، اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کو پیغام نکاح بھیجا اور آپ کا عقد ہوا. آگے سنیں. ابھی کل آپ نے شیب ابی طالب کا واقعہ سنا ہے نا، ذہن متوجہ ہے نا اس طرف. آج آپ نے ابھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت کے بارے میں سنا ہے نا، ذہن متوجہ ہے نا اس طرف. اب سنیں، شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ نے وہ ساتھ دیا رسول اللہ کا کہ کیا کہنے. یعنی سوچیں، وہ خاتون جن کے جیسا مالدار انسان عرب میں کوئی ہے نہیں، جو ملیکۃ العرب ہے، وہ رسول اللہ کا ساتھ دینے کی خاطر شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہی ہیں. کیا کہنے بھائی. آپ، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں لیکن آپ امیجن تو کریں، رسول اللہ کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جس نے پوری سوسائٹی کو چیلنج کیا ہے، a woman chose to stand with that person, with that individual. کھڑی ہو گئی ان کے ساتھ اور ساتھ نبھایا ہے آخر تک. ساتھ کھڑی نہیں ہے، کیا باوقار انداز سے ساتھ نبھایا. شیب ابی طالب میں بھی جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا جیسے بھی ارینجمنٹ ہوتا تھا، اس میں بھی آپ کے فائنینسز کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. اور سنیں، اسلام کے ابتدائی ایام، بھائی ہر چیز کے لیے فائنینسز تو چاہیے نا. اسلام کے ابتدائی ایام میں، اسلام کے ابتدائی ایام میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی اسلام کی ترویج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ان کی. اور اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کیا رتبہ ہے یہ سنیں. حضرت جبرائیل، اللہ، حضرت جبرائیل نے نبی اکرم کو پیغام بھیجا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت دے دیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں، رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. پیغام کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ کو جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت دے دیں، جہاں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی. وہ صرف زوجہ نہیں ہے، صرف زوجہ نہیں تھی. آج رخصت ہو رہی ہے، رسول اللہ تنہا ہو رہا ہے. رسول اللہ کے دل کا سہارا ہے، صرف زوجہ نہیں ہے. یعنی میں کیسے منظر کشی کروں یا میں کیسے سوچوں، دل کٹتا ہے کہ جب باہر مکے کی گلیاں مخالفت سے بھر جاتی، گھر آ کر جناب خدیجہ کی مسکراہٹ سکون دیتی. جب باہر لوگ مذاق اڑاتے، تانا دیتے، وہ یقین بڑھا دیتی. جب دل تھک جاتا، وہ تسلی دیتی. مگر اب وہ بھی بیمار ہوئی، اور پھر وہ لمحہ آیا کہ آج 10 رمضان المبارک خدیجہ الکبریٰ رخصت ہو گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ میرے اور آپ کے رسول اتنے مظالم سہ رہے ہیں، اور اب جب گھر آتے ہیں تو گھر کا وہ گوشہ جو کبھی سکون کا مرکز تھا اب خاموش ہو گیا ہے. آپ سوچیں، ایک طرف چچا کا سایہ اٹھ گیا حضرت ابو طالب، دوسری طرف گھر کا سکون چلا گیا. باہر مخالفت مزید تیز، اندر تنہائی کا احساس.
یہ وہ کیفیت تھی، میرے اور آپ کے رسول اتنے مغموم تھے کہ ان واقعات پہ اس سال کو عام الحزن بنا دیا. حزن، غم، ملال، افسوس. عام الحزن، عام الفیل ہے نا، ہاتھیوں والا سال، یہ عام الحزن ہے، غم کا سال. وہ ام المسلمین، وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جن کے جنت ہے. خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئی وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس سے بری وہ بھی. مشیت کو مگر مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی ہی تھی سامان یکتائی. غم کے ایام چلتے جا رہے ہیں، چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. 2 بڑے سہارے چلے گئے ہیں، مکے میں مخالفت عروج پر ہے، اور ایسے میں اب رسول اللہ نے ایک ڈیسیشن لیا ہے. وہ کیا؟ عرض کرتے ہیں ڈیسیشن لیا ہے کہ اب مکے سے باہر جاتا ہوں، کہیں لوگوں کے وہاں دل کھلے ہوں. مدینہ جا رہے ہیں؟ نو. پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کل عرض کریں گے.